ایکویٹک ایکو سسٹم میں ابھی ہم نے بات کی فریش واٹر ایکو سسٹم کی، جو ایک اسمالر پارٹ ہے. باقی جو زمین کا حصہ جس میں کہ پانی پایا جاتا ہے وہ اوشنز کی فارم ہے، وہ سی کی فارم ہے، وہ میرین فارم ہے، وہ میرین ایکو سسٹم ہے. یہ سمندر بہت گہرے ہیں، ان کی ڈیپتھ بہت سی جگہوں پہ ناپی ابھی تک نہیں گئی ہے. ان سمندروں کے اندر بہت کچھ ہے جو ابھی تک ڈسکور نہیں ہو پایا ہے. میرین ایکو سسٹم یا یہ سمندر جو ہے وہ ہماری زمین کا تقریباً 71% ہے، اور جو ایوریج ڈیپتھ ہے کسی سمندر کی وہ 4000 میٹر مینز ڈیپ، اتنی جو ہے وہ ہے. اور جو فریش واٹر جتنے ہیں، جو ندی نالے ہیں، وہ فائنلی جو ہے وہ اسی سمندر کے اندر آ کر گرتے ہیں. یہی سمندر جو ہے وہ ہماری زمین پہ جو پانی کی جتنی قسمیں ہیں اس کو مینٹین کرنے کا جو ہے وہ باعث ہے. واٹر ایک واحد جو ہے وہ کمپاؤنڈ ہے جو کہ تینوں ڈفرینٹ فزیکل فارمز میں پایا جاتا ہے. سالڈ ہے تو یہ آئس ہے، لیکوڈ ہے تو یہ واٹر ہے، اور جو ہے وہ گیشیس فارم ہے تو یہ آبی بخارات میں جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے، واٹر ویپرز بن جاتے ہیں. اور واٹر سائیکل جو ہے وہ سٹارٹ ہی ان اوشنز کی وجہ سے ہوتا ہے. اتنے بڑے بڑے سرفیس ہیں ان اوشنز کے، ان پہ جو جیسے ہی سن لائٹ جو ہے وہ پڑتی ہے وہ گرم ہوتا ہے پانی، تو واٹر ویپرز کی فارم میں جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ ایٹماسفیئر میں چلا جاتا ہے. اس ایٹماسفیئر میں جا کے کنڈنسیشن کا پروسیس ہوتا ہے، وہ کمبائن ہوتے ہیں، اور جیسے ان کو ٹیمپریچر گریڈینٹ جو ہے وہ ملتا ہے تو دوبارہ رین فال کی فارم میں وہ زمین پر جو ہے وہ گر جاتا ہے. لیکن یہ پانی جو زمین پر گرتا ہے، بہت سارا پانی جو ہے وہ بہہ کے جو ہے وہ مختلف صورتوں میں وہ سمندر تک پہنچ جاتا ہے. بہت سارا پانی جو ہے زمین کے اندر پرکولیٹ کر جاتا ہے، اور زمین کے اندر جو پانی ہے جسے ہم جو ہے زیر زمین پانی کہتے ہیں، جو ہماری ڈومیسٹک جو ہے وہ ضروریات کے لیے، جو ہماری انڈسٹریل ضروریات کے لیے، شہروں میں پائے جانے والی جتنے جو ہے وہ ضروریات زندگی ہیں اس کے لیے وہی زیر زمین پانی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو رین جو ہے وہ آتی، جو بارش آتی ہے، وہ اس زیر زمین پانی کے ایک لیول کو مینٹین کرنے کا باعث بنتی ہے. میرین ایکو سسٹم کے اندر جو چیز اس میرین ایکو سسٹم کو فریش واٹر ایکو سسٹم سے علیحدہ کرتی ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ سوڈیم کلورائڈ کی کانسنٹریشن ہے. سوڈیم کلورائڈ اس کے اندر جو ہے وہ 86% جو ہے وہ پایا جاتا ہے. مینس کہ یہ ایک انفٹ جو ہے وہ واٹر ہے جو کہ انسانی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا ہے ڈیو ٹو ہائی اماؤنٹ آف سوڈیم کلورائڈ. اور اس کے علاوہ جو ہے اسی واٹر کے اندر جو میرین واٹر ہے اس میں بہت سارے اور جو اسینشیل ایلیمنٹس ہیں، سلفر ہے، میگنیشیم ہے، آئرن ہے، پوٹاشیم ہے، کیلشیم ہے، لیڈ ہے، کرومیم ہے، بہت سارے ایسے جو ٹاکسک بھی ہیں، تمام کے تمام ایلیمنٹس جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. کیونکہ اس میرین واٹر کے اندر جو ہے وہ آپ زندگی کو اگر دیکھیں تو باٹم پہ ہمیں جو ہے وہ زندگی وہاں پہ بہت زیادہ ڈائیورس فارم نظر آتی ہے جہاں پہ کہ لائٹ جو ہے وہ اس کی باٹم تک پینٹریٹ کرتی ہے. لیکن اسی سمندر کے وہ گہرے حصے بھی موجود ہیں جنہیں جو ہے وہ انسان ابھی تک ڈسکور نہیں کر سکا. جو ہماری پورے جو ہے وہ اوور دا گلوب اگر ہم دیکھیں، میپ کے اوپر دیکھیں تو ہمیں جو ہے وہ 4 یا 5 بڑے بڑے سمندر نظر آتے ہیں. سب سے جو ہے وہ گہرا سمندر جسے ہم پیسیفک اوشن کہتے ہیں وہ ہے، اسے اردو میں بحر الکاہل بھی کہا جاتا ہے. اسی پیسیفک اوشن میں جو ہے اس کا ایک حصہ ایسا ہے، اس کی ایک جگہ ایسی ہے جسے ماریانا ٹرینچ کا نام دیا گیا ہے. در حقیقت وہ اس کے اندر ایک جو ہے وہ کھائی ہے جو مزید جو ہے وہ 11 میٹر ڈیپ ہے اور بالکل اندھیرا ہے، جس کو ابھی تک ہم نیچے جا کے اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود جو ہے وہ پوری طرح سے ایکسپلور نہیں کر سکے ہیں. یہی پانی کنٹینیوسلی جو ہے وہ 2 بر اعظموں کے درمیان آ جاتا ہے، امریکہ اور جو ہے وہ یورپ بر اعظموں کے درمیان، افریقن بر اعظم. وہاں پہ اسی پانی کا نام جو ہے وہ اٹلانٹک اوشن رکھ دیا گیا ہے، بحر اوقیانوس اس کو کہتے ہیں. یہی پانی جو ہے جو بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل کا یہ بہتا ہوا کراچی کے ساحل کو ٹچ کرتا ہے، وہاں پر ہم جو ہے وہ اس کو عریبین سی کا نام دے دیتے ہیں. یہی پانی بہتا ہوا جو ہے وہ انٹاریکٹا کے ساحلوں کو ٹچ کرتا ہے تو وہاں پہ ہم اس کو انٹاریکٹا اوشن کا نام دیتے ہیں. یہی پانی کنٹینیوس ہے، مینز ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ پانی جو ہے کبھی یہاں بہ رہا ہے کبھی یہاں بہ رہا ہے. یہی اوشن، یہی سمندر جو ہے اس وقت وہ نارتھ پول کے قریب جاتا ہے تو وہاں ہم اسے آرٹک اوشن کا جو ہے وہ نام دے دیتے ہیں. در حقیقت اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لیں
کہ جو ہے وہ ایک سمندر ہے جس کے اندر جو زمین کے ٹکڑے ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں. جیسے ہم پانی کے گلاس میں برف کے ٹکڑے ڈال دیں تو وہ جو برف کے ٹکڑے ہیں وہ زمین کے ٹکڑوں سے ریپلیس کر دیں, بالکل اسی طرح جو ہے وہ زمین کے جو بڑے بڑے بر اعظم ہیں وہ اس پانی کے اوپر جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ فلوٹ کر رہے ہیں. پانی کی کانسنٹریشن یا جو پانی کی اماؤنٹ ہے زمین کے اوپر زیادہ ہے, اور جو ارتھ ہے جو سالڈ فارم ہے اس کی جو ہے وہ مقدار صرف 30% ہے.